بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے، آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور آپ کے قاتل کا کیا دردناک انجام ہوا۔ یہ سب جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ابن العوام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی حقیقی بہن تھیں۔ آپ کا شجرہ نسب قصہ بن کلاب پر جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے مہاجرین کے ہاں چونکہ کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے یہود مدینہ نے اسے سحر کاری کا کرشمہ قرار دے رکھا تھا، لہٰذا آپ کی پیدائش پر مسلمانوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پورے شہر میں آپ کی پیدائش کا اعلان کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے منہ سے کھجور کو چبا کر اس کی گٹی دی تھی، اس لیے گٹی دینا بھی سنت ہے۔ تقریباً 8 برس کی عمر میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت راشدہ کے دور میں آپ کے یہ 1 مہمات میں شریک ہوئے اور قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ جنگ جمل میں اپنی خالہ حضرت عائشہ کی حمایت میں خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کے خلاف بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس لڑائی میں ان کے جسم پر 40 سے زیادہ زخم لگے۔ جب امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو آپ نے شدید مخالفت کی۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کے قاصد آپ سے بیعت لینے آئے تو آپ 1 دن کی مہلت لے کر مدینہ سے نکل کر مکہ میں آ گئے اور حدود حرم میں پناہ لی۔ آپ کی پہم کوششوں کے نتیجہ کے طور پر اہل حجاز نے عمومی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ شہادت حسین نے لوگوں کے دلوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو اس قدر شدت سے برانگیختہ کیا کہ ملک کے طول و عرض میں عمومی اقتدار کے خلاف عام ناراضگی اور بغاوت کی ایک زبردست لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چنانچہ جب ابن زبیر نے اہل حجاز کو انقلاب کی دعوت دی تو اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اہل مدینہ نے بھی جلد آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا سوائے بنی ہاشم کے۔ یزید نے اہل مدینہ کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے مسلم بن عقبہ کو 10,000 فوجیوں کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے شامی افواج کا بڑی بامردی سے مقابلہ کیا مگر 3 دن کی جنگ کے بعد شکست کھائی۔ شامی افواج میں اکثریت مسیحی فوجیوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی عزت و آبرو پر بڑی بے دردی سے ہاتھ ڈالا اور ان کے مال و اسباب کو بھی جی بھر کر لوٹا۔ اس تباہی سے جو لوگ زندہ بچ گئے انہوں نے بیعت کر لی۔ تاریخ اسلام میں اس شرمناک واقعہ کو ثانیہ حرہ اور واقعہ حرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مدینہ کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد یزید کی افواج مکہ کی طرف بڑھی۔ مسلم بن عقبہ دوران سفر ہی مر گیا، لہٰذا حسین بن نمیر کو سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ ابن نمیر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا جو 64 دن جاری رہا۔ اس دوران میں جب یزید کی موت کی خبر پہنچی تو محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس وقت ابن زبیر ہی مسلمانوں میں سب سے زیادہ معروف اور مؤثر شخصیت کے حامل تھے، لہٰذا ابن نمیر نے آپ کو خلافت کی پیشکش کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی خواہش کی۔ آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ابن نمیر مایوس ہو کر شام واپس لوٹ گیا۔ یہ آپ کی ایک سیاسی غلطی تھی۔ اگر آپ جذبات کی بجائے دور اندیشی سے کام لیتے تو حجاز کے علاوہ شام اور عراق بھی فوری طور پر آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے اور اس طرح عمومی خلافت حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ ابن زبیر کی شخصیت اس وقت تمام عالم اسلام میں بہت محترم تھی۔ کوئی بھی شخص ان کے مد مقابل دعوی خلافت کرنے کی اہلیت اور حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ چنانچہ ان کے دائیوں اور ساتھیوں نے عراق، مصر و شام کا رخ کیا۔ سوائے شام کے باقی سب ملکوں کے حکمرانوں اور مائدین حکومت نے عبداللہ بن زبیر کو اپنی وفاداریاں سونپ دیں۔ عوام نے بھی ان کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح آپ کی خلافت کی حدود حجاز کے علاوہ عراق اور مصر تک وسیع ہو گئی۔ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کو شام دھکیل کر زبردست سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے جب مروان بن حکم شام پہنچا تو تمام اموی اس کے گرد جمع ہو گئے اور مروان بن حکم کو ہی
683 ہجری میں اپنا خلیفہ چن کر اس کی بیعت کر لی۔ قبیلہ بنو قیس نے امیوں کے اس فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مروان اور حامیان عبداللہ بن زبیر کے درمیان معرکہ مرج رابط پیش آیا، جس میں بنو قیس کو شکست ہوئی اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر کی قوت کو پہلی کاری ضرب لگی۔ یزید کی موت کے بعد عراقیوں نے بھی عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت بصرہ پر ان کے بھائی مصعب ابن زبیر کا قبضہ تھا۔ عراق ہمیشہ کی طرح شورشوں اور سازشوں کا مرکز تھا۔ افراتفری کے اس عالم میں کئی ایک گروہ اور اشخاص اس کشمکش سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ ان میں توابین کا گروہ سر فہرست تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، مگر خوف کی بنا پر ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے یہ عہد کیا تھا کہ خون حسین کا بدلہ لیں گے، چنانچہ اس وجہ سے توابین کہلائے۔ توابین کے رہنما سلیمان بن سرد خزائی نے عراق میں علم بغاوت بلند کیا، لیکن شکست کھا کر شہید ہوئے۔ اس کے بعد توابین نے مختار سخی کو اپنا رہنما بنا کر کوفہ پر حملہ کر دیا۔ کوفہ کا حاکم عبداللہ بن متی، جو کہ عبداللہ بن زبیر کا ہمنوا تھا، قتل کر دیا گیا۔ مختار سخی نے کوفہ پر قبضہ کے بعد قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ عام عرب آبادی کو بھی نشانہ ستم بنانا شروع کر دیا۔ عرب کابرین نے مصعب ابن زبیر سے شکایت کی، چنانچہ مصعب نے اپنے نامور سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ کو مختار سخی کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا۔ پہلی جھڑپ میں ہی کوفیوں نے شکست کھائی اور ان کی فوج کا کثیر حصہ تباہ ہو گیا۔ مختار سخی نے اب محصور ہو کر لڑنے کو ترجیح دی۔ یہ محاصرہ تقریباً 4 ماہ قائم رہا، لیکن بالآخر مختار سخی قتل ہو گیا۔ مختار کے قتل کے بعد عراق عبداللہ بن زبیر کی عملداری میں آ گیا۔ عبد الملک بن مروان کسی صورت بھی یہ برداشت نہ کر سکتا تھا کہ عراق پر ابن زبیر کا قبضہ بدستور بحال رہے، لہٰذا اس نے ایک زبردست لشکر کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا۔ مصعب بن زبیر، جو کہ بہادر اور نڈر سپاہی تھے، بڑی جاں بازی اور شجاعت سے لڑے، مگر عراقیوں نے بے وفائی کی اور ان کے بڑے بڑے سردار عبد الملک سے مل گئے۔ ان سے اگرچہ مصعب کی قوت کمزور ہو گئی، مگر انہوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ مصعب بن زبیر خود بھی لڑتے ہوئے مارے گئے۔ مصعب کے فوج کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار اختیار کر گئیں۔ اب عراق عبد الملک کے قبضے میں تھا۔ ابن زبیر کا اقتدار وہاں پہلے ہی روبہ زوال تھا، لیکن مصعب بن زبیر کے قتل نے عبد الملک اور ابن زبیر کے درمیان میں سیاسی کشمکش اور رسہ کشی کا حتمی فیصلہ کر دیا۔ عراق کے ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد ابن زبیر کی سیاسی اور فوجی قوت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا ان حالات میں عبد الملک کے لیے زبیری اقتدار پر ضرب کاری لگانا آسان تھا۔ چنانچہ اس نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر کے خلاف مہم کا انچارج بنا کر روانہ کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے 695 عیسوی میں مکہ کا محاصرہ کر کے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ حدود حرم بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا اور خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ یہ محاصرہ طویل مدت تک جاری رہا، جس کی وجہ سے اہل مکہ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہ جا سکتی تھی۔ اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو چکی تھی۔ عام آبادی قحط اور بھوک کا شکار تھی، لیکن یہ مصعب ابن زبیر کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ کر سکے۔ محصورین ان صحبتوں کو آخر کب تک برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے آہستہ آہستہ ابن زبیر کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں آپ اپنی والدہ کے پاس مشورے کے لیے آئے۔ آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے متعلق تم بہتر جانتے ہو۔ اگر تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور حق کی دعوت دیتا ہے تو صبر کر، تیرے صحاب اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اپنی گردن پر ان کو قابو نہ دینا کہ بنی امیہ کے بچے اس سے کھیلتے پھریں، اور تو جانتا ہے کہ اگر تیرا مطلب دنیا ہے تو بہت برا آدمی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور اپنے صحاب کو بھی ہلاکت میں ڈالا جو تیرے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور اگر تو حق پر ہے تو اللہ کا دین کمزور نہیں ہے، تم اور کتنے دن زندہ رہ لوگے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم قتل ہو جاؤ۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس کی زندگی کی آرزو کی ہے، لیکن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو جاننا ضروری خیال کرتا تھا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت سے میری بصیرت میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ ابن زبیر ایک نئے ولولہ اور جذبہ سے اٹھے، ماں کو آخری بار الوداع کہہ کر دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور ان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، لیکن بالآخر میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حجاج ابن یوسف نے آپ کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا، جو 3 دن وہیں لٹکتی رہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6496 میں ہے، جب عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو خبیب، تم پر سلامتی ہو۔ ابو خبیب آپ کا لقب تھا۔ تم بہت ہی نیک انسان تھے اور آپ کسی طور پر اس سزا کے مستحق نہ تھے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ مسلم شریف میں ہے کہ کسی نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ ابن عمر نے تو آپ کو بہت نیک کلمات کہے ہیں، تو اس نے عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو سولی سے اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا اور کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اور ماں کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن۔ استغفر اللہ۔ جب حضرت اسماء کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کر لے جاؤ، ایسے میں نہیں جاؤں گی۔ جو آپ کو لینے آئے تھے انہیں شرم آ گئی اور انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر حجاج بن یوسف خود غصے سے آیا اور اسماء بنت ابی بکر سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے بیٹے کو برباد کر دیا ہے۔ تو اسماء بنت ابی بکر نے جواب دیا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی تھی کہ ثقیف قبیلے میں ایک کذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور رہا ظالم تو میرا خیال ہے کہ تو وہی ہے۔ تو حجاج ابن یوسف وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9671 میں آتا ہے کہ بعد میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن عمر کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اسماء بنت ابی بکر وہی ہیں جو غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا لے کر جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سات الناتقین کا لقب دیا، یعنی 2 آزار بند والی۔ ایک آزار بند آپ پہنتی تھیں اور دوسرے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا باندھتی تھیں۔ حجاج بن یوسف نے بہت سے صحابہ کو شہید کیا۔ اس نے آخری صحابی سعید ابن جبیر کو قتل کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ کینسر سے بہت بھیانک موت مرا، اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ لوگوں کے خواب میں آیا کہ اسے ہر شخص کے قتل کے بدلے روز ایک بار قتل کیا جاتا ہے، جبکہ سعید ابن جبیر کے قتل کے بدلے اسے روز 100 بار قتل کیا جاتا ہے۔ سعید ابن جبیر شان علی میں سے تھے، خیر التابعین میں سے تھے۔ سعید ابن جبیر کا واقعہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گی۔ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔